بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے اور وصال بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن ہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت مرض 12 دن تھی اور آپ کا بخار درد سر کے سبب تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے انتقال کی خبر دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کو سخت بخار تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کو بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ کے پاس حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، بلال سے کہہ دو کہ ابو بکر کو سلام کہو اور کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا واپس پلٹا، میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا جاتا اور کہتا جاتا، میرے سردار، میرے جلیل القدر نبی، کاش بلال کو اس کی ماں نہ جانتی۔ اس کے بعد حضرت بلال مسجد میں آئے تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور حضور کریم کا سلام و پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا لگا کر نماز کے لیے اقامت کہی۔ جب اللہ اکبر کہا تو مسلمان بے صبر ہونے لگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکعت طاری ہو گئی، وہ رونے لگے اور روتے روتے اقامت کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور لوگوں کو امامت کرائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں اس جگہ پر پڑی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا کرتے تھے، تو رونے سے آپ کی ہچکی بند گئی اور سب لوگ رونے لگے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا رونا دھونا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ یہ مسجد میں آو پکار ہونے کی آواز کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی، لوگوں نے آپ کو نماز میں نہ پایا اس لیے رو رہے ہیں۔ آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ، بخار پر مامور فرشتوں کو حکم دے کہ تیرے نبی کی سختی تھوڑی سی کم کر دے تاکہ میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھا لوں اور دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کو الوداع کہہ لوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار مسجد میں داخل ہوتے دیکھا تو آپ کی آمد محسوس کی تو صف در صف جدا ہوتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے جاتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محراب اقدس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور الوداع کہنے والے کی طرف چہرہ اقدس لوگوں کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، ہے لوگوں، کیا میں نے تم کو رسالت نہ پہنچا دی اور نصیحت و امانت ادا نہ کر دی؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے رسالت پہنچا دی اور امانت ادا کر دی اور امت کے خیر خواہ کی اور اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ اللہ ہماری طرف سے آپ کو ہر نبی کی جزا سے افضل جزا دے جو اس نے ہر نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف سے اترے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو الوداع کہا، ان سے ہاتھ ملایا۔ تمام صحابہ کرام رو رہے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور مرض میں مبتلا رہے یہاں تک کہ ملک الموت ایک آدمی کے روپ میں حاضر خدمت ہوئے اور حجرہ اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کی،
अस्सलाम वालेकुम है सर चश्मा नबूवत और रसालत के अहले बैत, क्या मुझे आपकी खिदमत में हाज़िरी की इजाज़त है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाबन फरमाया, है शक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप में मशगूल है। उसने फिर अर्ज़ की तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े से झांका और मुल्कुल मौत को देखकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से इरशाद फरमाया, जानती हो तुम्हारा मुखातिब कौन है? अर्ज़ किया, अब्बा जान कोई शख्स है। इरशाद फरमाया, मेरी बेटी ये वो है जो बग़ैर इजाज़त के आता है, ये लज़्ज़ात को तोड़ने शिकस्त देने वाला है, उसे आने दो। बस वो हाज़िर खिदमत हुए, सलाम किया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म देकर भेजा है कि आपकी इजाज़त से बग़ैर आपकी रूह कब्ज़ ना करूँ। आपका क्या हुक्म है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठहर जाओ हत्ता कि जिब्राइल अमीन को आने दो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हमने ऐसी बात का सामना किया जिसके मुतालिक हमारे पास कोई राय ना थी, गोया हम पर कोई मुसीबत आन पड़ी हो। इस बात की बड़ाई और हेबत की वजह से घर में से कोई भी बोल ना सकता था। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अर्ज़ की, अल्लाह आपको सलाम फरमाते हैं और आपके मिजाज पुरसी फरमाते हैं। अल्लाह के वो आप की हालत खूब जानते हैं, लेकिन वो आपको मज़ीद करामत व शरफ अता करना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया है, जिब्राइल मुल्कुल मौत ने मुझसे इजाज़त तलब की है और फिर आपने पूरी बात बताई। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपसे मुलाकात का शौक़ रखता है। क्या उसने नहीं बताया कि वो क्या करना चाहता है? खुदा की कसम, मुल्कुल मौत ने आज तक किसी से इजाज़त तलब नहीं की, लेकिन आपके शर्फ़ व मर्तबा को पूरा करने वाला है। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुल्कुल मौत के आने तक आप यहाँ से न जाएं। आपने ख़वातीन को इजाज़त दी और इरशाद फरमाया कि है फ़ातिमा, मेरे करीब हो जाओ। वो हाज़िर खिदमत हुई तो आपकी तरफ झुक गई। आप सल्लल्लाहु ने इनके कान में सरगोशी फरमाई। उन्होंने अपना सर मुबारक उठाया तो आँखों से आंसू जारी थे। उनमें बात करने की सिकत ना थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अपना सर मेरे करीब कर दो, तो वो दोबारा आपकी तरफ झुक गई। आप सल्लल्लाहु ने दोबारा सरगोशी फरमाई। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सर उठाया तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन कलाम करने की ताकत ना थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हमें इनकी हालत से बहुत तहज्जुब हुआ। इसके बाद उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं आज इंतकाल कर जाऊंगा। तो मैं रोने लग गई। फिर फरमाया, मैंने दुआ की है कि अल्लाह मेरे घर वालों में सबसे पहले मुझे तुझसे मिलाए और मेरे साथ रखे। चुनांचे इस बात ने मुझे खुश कर दिया। फिर मुल्कुल मौत हाज़िर खिदमत हुए, सलाम किया और इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने के बाद अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह, अब मुझे आप क्या हुक्म फरमाते हैं? इरशाद हुआ, मुझे मेरे रब करीम से मिला दो। उन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ, आज ही मिला देता हूँ। और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी यह अर्ज़ करते हुए चल दिए, या रसूलल्लाह, आज मैं आखिरी बार ज़मीन पर उतरा हूँ। वही लपेट दी गई है और दुनिया समेट दी गई है। मुझे दुनिया में आपके अलावा किसी से कोई काम ना था और मुझे आपकी मोहब्बत ही मकसूद थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक मेरी गोद में रखा। आप पर बेहोशी तारी हो गई, यहाँ तक कि बेहोशी गालिब आ गई और आपकी पेशानी से इस कदर पसीना टपकता था कि मैंने कभी किसी इंसान से इस कदर पसीना बहते नहीं देखा। मैं वो पसीना पूंछती जाती थी और इससे ज़्यादा खुशबूदार चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त विसाल जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, मेरे बाद मेरी उम्मत के लिए कौन होगा? तो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई कि मेरे महबूब को खुशखबरी सुना दो
کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ خوشخبری بھی دے دیں کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا وہ سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ان کا سردار ہوگا، اور جب ان کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی پیشانی پر اس قدر پسینہ کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عائشہ، مومن کی جان پسینے کے ذریعے سے نکلتی ہے اور کافر کی جان گدے کی طرح سے ان کے بانچوں سے نکلتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہی تھا کہ آپ نے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کے وصال کی خبر سب سے پہلے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی اور وہ سب سے پہلے حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر یمنی چادر تھی۔ آپ نے چہرہ مبارک سے وہ چادر ہٹائی، بوسہ لیا اور روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ وصال فرمایا، جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی وہ آپ نے پا لی۔ اسلام کے لیے خیر خواہی پر اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف نکلے اور آپ کی وصال کی خبر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد نکلی، اے میرے عظیم باپ! حضرت حسن اور حسین نے صدا لگائی، اے ہمارے جد کریم! ہر مسلمان نے غم و علم میں ڈوب کر کہا، اے ہمارے رنج و غم! حضور علیہ السلام کے وصال پر ملال پر شدت غم سے خلفائے راشدین، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک رواں تھا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلموں کو موت کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ نے